بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دروس البلاغہ کا سبق نمبر 11، علم المعانی و علم یعرف بہ احوال اللفظ العربی التی بہا یطابق مقتضی الحال۔ ترکیب آسان ہے لیکن تھوڑی سی ہم کر دیتے ہیں جلدی جلدی۔ یہ مضاف مضاف الیہ مفعول بھی ہے، فاعل اندر ہے جس کا مرجع لفظ عربی ہے، یہ اس کا متعلق ہے، پھر یہ اس کا صلہ ہے، پھر صفت ثانی، یہ صفت اول ہے اس کی، پھر یہ مضاف ہے، پھر یہ نائب فاعل، پھر یہ صفت، پھر خبر، پھر مبتدا خبر مل کے خبر۔ اس میں یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ احوال جمع ہے حال کی، لیکن یہاں حال کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو متکلم کو ابھارتا ہے کہ عبارت مقصود تھی کی پہلا۔ یہاں لفظ عربی کے جو احوال ہیں اس سے مراد ہے مسلح کا مقدم ہونا، مؤخر ہونا، موجود ہونا، محذوف ہونا، اس کے آگے صفت اللہ، یہ احوال مراد ہے، یہ احوال مراد ہے۔ جی سمجھ بھی آئی؟ توجہ ہے تھوڑی؟ دھیان نہ سننا۔ علم معنی زبانی پڑھتے ہیں، علم معنی ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو پہچانا جائے۔ میں نے پیر جی کہا احوال سے مراد لفظ عربی کا ذکر ہونا، حذف ہونا، مقدم ہونا، مؤخر ہونا، یہ احوال مراد ہے۔ اگر میں کہوں تو دوسرے لفظوں میں ان کو مقتضی حال کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا مقدم ہونا، مؤخر ہونا، موجود ہونا، معذوف ہونا، یہ مقتضی حال ہے۔ تو یہ احوال سے مراد یہ ہے جو میں نے کہا ہے۔ تو علم معنی ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو پہچانا جاتا ہے، وہ احوال جن کے ذریعے پھر لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جی سمجھ آئی؟ ترجمہ، علم معنی وہ ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے لفظ عربی کے، اچھا میں نے نا پہ ترکیب غلط کی ہے، یہ اللہ تی جو صفت ہے یہ اس کی نہیں ہے بھائی، یہ صفت احوال کی ہے۔ وہ اب ترکیب کرتے ہوئے غلطی ہو گئی، جلدی میں جو کر رہے تھے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علم معنی ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے لفظ عربی کے ایسے احوال کو پہچانا جاتا ہے، ایسے احوال کو پہچانا جاتا ہے، یہ مرجع اس کا وہ احوال ہی ہے جن احوال کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جی آگے جا رہے ہیں۔ فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب یہاں لفظ لکھا ہے صور الکلام، یہاں صور جمع ہے صورت کی، اور صورت کہتے ہیں مقتضی حال کو اور مخصوص صورت۔ تو صور الکلام کلام کی صورتیں، یعنی کلام کے جو مقتضی احوال ہیں، یعنی حال کے جو مقتضیات ہیں، کہتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے، حال بدل جاتے ہیں، اس لیے مقتضی حال بھی بدل گیا۔ پھر یہ ایک بچہ ہے ذہین اور ایک بچہ ذہین نہیں ہے، اب حال بدلا، مقتضی بھی بدلا۔ ذہین ہونا یہ حال ہے، یہ تقاضا کرے گا عبارت چھوٹی ہے، عبارت تھوڑی ہے، اور ذہین نہ ہونا یعنی غبی ہونا یہ چاہے گا عبارت لمبی ہے۔ تو جب حال بدلتا ہے تو مقتضی حال بھی تو بدلنا ہی ہے۔ جی ترجمہ، پس کلام کی صورتیں یعنی مقتضیات جو ہیں، کیا جمع ہے نا مقتضا کی، یہ کلام کی صورتیں یعنی مقتضیات مختلف ہوتے ہیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ آگے جا رہے ہیں، اس کی ہم مثال پڑھنی، میں نے زبانی کہہ دی۔ مثال ذالک قولہ تعالی انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم راشدا فإن ما قبل فإن آگے میرے خیال میں ام بھی ہے، فإن ما قبل ام، فإن ما قبل سورۃ من الکلام تخالف سورۃ ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال والداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى۔ آپ نے سنا نہیں ہے، توجہ ہے تھوڑی؟ یہ اہم ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ جی ہم اس قاعدے کی مثال پڑھنے لگے، آپ سن نہیں رہے۔ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مقتضا بدلا ہوا ہے کیونکہ حال بدلا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یہ لفظ ام ہے۔ مجھے بتانا ذرا، اس سے پہلے یہ اریدہ فعل آیا، اچھا اس کے بعد ارادہ آیا، دونوں کا مادہ تو ایک ہے، باب ایک ہے، یہ مجہول ہے، یہ معلوم ہے، مقتضا بدلا، صورت بدلی،
کہ یہ مجہول ہے اور یہ معلوم ہے. ہو گیا جی؟ وہ ہو گیا کہ ام سے پہلے صورت اور ہے، ام کے بعد فعل کی صورت اور ہے. فعل ایک ہی کون سا؟ ارادت. پہلے والی صورت میں مجہول ہے، دوسرے والی صورت میں معلوم ہے. مقتضا بدلا، صورت بدلی. اب پڑھوں گا چونکہ حال بدلا ہوا ہے. اب جو حال کہہ رہا ہے حال بدلا ہوا ہے. یہاں حال تقاضا کرتا ہے کہ مجہول آئے، یہاں حال تقاضا کرتا ہے معلوم آئے. وہ کیا ہے حال؟ کیا ہے وہ حال؟ یہ ہے دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف خیر کی نسبت کرنی چاہیے، خیر کی نسبت کرنی چاہیے، اور شر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا منع ہے. یہ ہے ارید. اس سے پہلے تھا اشرن. کیا؟ اب اگر ارادہ ہوتا ترجمہ ہوتا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا تو آپ نے نسبت کر دینی تھی کس کی؟ اور شر کی نسبت کرنا منع ہے. اور یہاں ام ارادہ بہم ربہم رشدا، کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو خیر کی نسبت تو کرنی چاہیے لیکن شر کی نسبت کرنا منع ہے. یہ وہ حال ہے جس کی وجہ سے پہلے صورت میں فعل ارادہ مبنی للمجہول آیا اور دوسری میں مبنی للمعلوم. یہ وہ حال تھا. جی سمجھ بھی آئی؟ ترجمہ فٹ ہونے لگا ہے. مثال ذالک، اس کا مشاورہ یہ قاعدہ ہے تختلف الصور الکلام لاختلاف العوام، پورا قاعدہ. اس قاعدے کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی وَأَنَّ لَا نَدْرِيَ شَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہے. کیونکہ پھر جی فا مثال کے بعد، کیونکہ ام کا ما قبل کلام کی ایسی صورت ہے جو مخالف ہے ام کے ما بعد کی صورت کے. کیوں مخالف ہے؟ کیونکہ الاولی فیہا، جو پہلی صورت ہے اس میں فعل ارادت مبنی للمجہول ہے یعنی مجہول کے لیے بنایا گیا، اور دوسری صورت میں فعل ارادت مبنی للمعلوم ہے. اور ایسا حال جو اس کا دائی ہے کہ پہلے فعل مجہول آئے آگے فعل معلوم، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کرنا ہے دوسرے میں اور دوسری صورت میں، اور شر کی نسبت اللہ سبحانہ کی طرف کرنا منع ہے پہلی صورت میں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ. آندہ کلام یعنی گفتگو. کیا؟ گفتگو. اس علم پر، اس علم پر بند ہے 8 ابواب میں اور ایک خاتمہ میں. وخاتمۃ. الحمدللہ.